جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر عقیدہ ختم نبوت ونگ کے جو جنہوں نے ہمیں پورا لیڈ کیا، کمان کیا۔ میں سب سے پہلے شکیل بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہم جیسوں کو اس راستے پہ لگایا اور حضور کی زیر سایہ دوبارہ سے ہمیں اس کرائٹیریا میں لے کے کھڑا کر دیا۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں آج کے اس بزم کے بعد کہ ہم آپ ہوں گے، اور آپ آج کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نوید بھائی۔ ختم نبوت کا کام جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے کندھے کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو نوید بھائی یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے یہ ہمارے پیر و مرشد حضور پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی تمام تر ترجیحات، تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر صرف ختم نبوت کے اوپر فوکس کیا، اور جینون جو اس وقت دنیا میں، پاکستان میں اور ہر جگہ پہ جس کی ضرورت ہے ختم نبوت کی، اس کے اوپر ہمیں لگا دیا۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کی وساطت سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں آپ سب احباب کا جو ایک ٹیم بن کر، تمام عہدیداران، صدر صاحبان، عباس صاحب ہیں، باقی سارے اضلاع تحصیل سے، جنہوں نے دن رات کر کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم نبوت کو کامیاب کرانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد جو مہمان گرامی ہمارے آئے، جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے خطاب، ہمیں مطلب اتنی اچھی اچھی چیزیں سننے کو ملی، اسپیشلی متین خالد صاحب نے اور فروخ صاحب نے، فروخ القادری صاحب نے جو ایک روحانی اور ایک وجدانی خطاب کیا، اس نے نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے نقش چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ شکیل بھائی، یہ ایک ناظرین کی جانب سے سوال ہمیں آئے گا، کیونکہ ہم نے یہ ڈاکومنٹری بنانی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے آستانوں پہ کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی عرس ہو یا کوئی کانفرنس ہو، وہ زیادہ نعت خواں حضرات کو بلاتے ہیں۔ یہ آپ کا پلان تھا یا حضرت صاحب کا پلان تھا کہ زیادہ مقررین ہی رکھنے ہیں؟ ہمارا کیا پلان ہو سکتا ہے جی، ہمارے تو سارے پلان ہی انہی کی طرف ہے۔ میں اپنی مجھے چھوٹا سا ٹائم ملا تو میں نے اس میں بھی بتایا کہ حضرت صاحب کا جو ختم نبوت کے بارے میں جو سٹینڈ ہے، اگر مدینہ شریف کی اس پاکستان زمین پہ بیٹھے ہیں تو ختم نبوت کے بارے میں بات کرتے، دن رات ان کا یہ ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی انہی کا پلان ہے جی۔ اور ایک جو دنیا سے ہٹ کے جو ایک کام کرنے کا سٹائل ہے، جس میں ایک انرجی نظر آتی ہے، خلوص نظر آتا ہے، وفاداری نظر آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور پھر ایک پریکٹیکل ہونے کی طرف جاتا ہے یہ کام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ حضور پیر قبلہ پیر مدثر حسین شاہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اور میں یہ بڑا خوشائن سمجھتا ہوں کہ طریقت جو ہے پیر اور یہ والا جو معاملہ یہ تو ہے، مگر پیر صاحب کا جتنی ان کی سادگی، جتنے ان کی بات کے اوپر اثر، آپ نے دیکھا آج ہزاروں کی تعداد میں جمع غفیر آئے، اور یہ انہی کی محبت اور ان کا درس ہے، اور ان کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو لوگ آئے ہم تو جناب ان کے شکر گزار ہیں کہ تشریف لے کے آئے، اور اپنے پیر و مرشد کے بعد سب وہ جو آڈینس ہمارے سامنے بیٹھے تھے، جس میں وکلا آئے، جس میں ڈاکٹرز آئے، جس میں انجینئرز آئے، جس میں ٹیچرز آئے، مطلب مختلف شعبہ حیات سے لوگ آئے، آپ نے دیکھا۔ جی بالکل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں، پھر ان کا خطاب دیکھے، ان کا انتخاب دیکھے، انہوں نے ایسے لوگوں کو بلوایا جو کوئی میسج ڈلیور کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہمارے پروگرام میں میسج ڈلیور ہو، اور ایک خاطر خواہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم نے اس سے فروٹفل ہم نے رزلٹ اس سے حاصل کیا۔ اور اگر سوال کوئی نہیں تو میں آخر پہ یہی چاہوں گا کہ میں تمام آڈینس کا، تمام مہمان جو مہمان گرامی آئے، ہمارے عہدیداران، ہمارے کارکنان اور ہمارے پیر بھائی جو تشریف لے کے آئے، جو باہر سے بھی آئے، ان کا ہم دل سے شکر گزار، ان کا ہم مطلب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کا کس طرح شکریہ ادا کریں۔ بہرحال یہ ایک اچھا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ برکت انہوں نے خود لینی ہے، محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی ہو، تو انشاءاللہ الٹیمیٹلی فائدہ اسی کو ہوتا جواب کو۔ ناظرین کرام، ہماری جانب سے اور آستانہ عالیہ کی جانب سے یہ پیغام آپ کو ڈلیور ہوا۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ایک چھوٹا سا میرا ایک میسیج ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہی ڈلیور کریں کہ عقیدہ ختم نبوت ونگ جو ہماری بنی ہے، اس کا جو انتخاب ہوا، اس میں کیا آستانہ عالیہ سے وابستگان ہی جوائن ہو سکتے ہیں یا باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہی ایک حسن ہے
پیر صاحب کی شخصیت میں اور طبیعت میں ان کو صرف اور صرف اس کاز کے اوپر ہے، ان کی توجہ اس کاز کے اوپر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پیر بھائی مطلب وہ اس چیز سے بالا تر ہے. ان کے لیے میں جو سمجھتا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں کوئی اس طرح، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہ کاز ختم نبوت ہے. ختم نبوت کے لیے وہ ہر جگہ، ہر گلی، ہر شہر، ہر بستی وہ جاتے بھی ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں. اور اس کا وہ پروگرام دیکھیں، باہر آؤٹ کنٹری جا کے انہوں نے یہ سارا بیڑا اٹھایا، پھر ادھر بیڑا اٹھایا. تو میرے خیال میں یہ ایک عالمگیر تنظیم ہے اور عالمگیر اس کے وہ منشور ہے، اور اس کا کوئی کسی ایک اسپیسیفکلی کوئی پیری مریدی یا کسی اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر ہے اور وہ شخصیت بھی عالمگیر ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور پیر حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب کے وہ سچے اور سچے اور پکے، اور میں کہتا ہوں کہ اصل جانشین وہ ہیں یہ انہوں نے ختم نبوت کا بیڑا اٹھایا. جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ختم نبوت کے اوپر کسی کا اسٹینڈ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا جو ختم نبوت کا بیڑا کو پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب نے. جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.